رحمۃ اللہ، سوال ہے آپ کا، کیا سوال ہے؟ اصل حصے کا جواب نہیں دیا۔ اگر وہ ان کی مالی مدد کرتا ہے تو اس کے پاس حج عمرے کے لیے رقم پوری نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، کسی بندے نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا کہ وہ آپ کی پوری ذمہ داری کو پورا کر دے۔ ہر بندہ حسب توفیق دے گا، ہر بندہ حسب توفیق دے گا۔ تو اگر کوئی مریض ہے اور اس کی دوائی دارو پہ لگ رہا ہے لاکھ روپیہ، تو کوئی میرا نوکر تو نہیں ہے نا کہ وہ پورے کا پورا ایک ہی بندہ مجھے لاکھ اٹھا کر دے دے۔ کوئی 10 دے، کوئی 5 دے، کوئی 2 دے، کوئی 15 دے۔ اس طرح مریض کی مدد بھی ہو جائے گی۔ آپ اکثر لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب غریب غربا محلے میں موجود ہیں، حج بھی چھوڑو، عمرہ بھی چھوڑو، قربانی بھی چھوڑو، تے غریب کی مدد کرو۔ وہ کرنی ہے غریب کی مدد، ہر ایک کرے، لیکن جو آپ کہلوانا چاہتے ہیں وہ میری زبان نہیں کہے گی۔ حاجی حج پہ جا رہا ہے، عمرہ کرنے والا عمرے پہ جا رہا ہے، وہ جائے۔ قربانی کرنے والا بیل اونٹ لے کر آ رہا ہے، وہ قربانی کے لیے جانور لے کر آئے، قربانی کرے۔ نہ حج کی چھٹی، نہ عمرے کی چھٹی، اور نہ قربانی کی چھٹی۔ رہ گیا معاملہ غریب اپنا ہے، پرایا ہے، دور ہے، نزدیک ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار، تو خاندان میں وہ ایک اکیلا تو نہیں بیٹھا نا۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ الیاس بھٹی صاحب جا رہے ہیں عمرے پر، بمائے بیگم بمائے ابا، اب وہ یہ 3-4 لاکھ روپے آپ کو دے دیں، بھائی آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے سیکٹر میں، آپ کی کالونی میں کوئی صرف ایک بھٹی تو نہیں ہے نا، بہت سارے بھٹی موجود ہیں، تو سب حسب توفیق تعاون کریں اس مریض کے ساتھ، یا وہ جو لاچار ہے، مجبور ہے، وغیرہ ہے۔ تو اس لیے جواب وہی ہے جو پہلے تھا، حاجی حج پہ جا رہا ہے، عمرہ کرنے والا عمرے پہ جا رہا ہے، قربانی کرنے والا قربانی کا بکرا خریدنے جا رہا ہے، وہ جائے۔ محلے میں، کالونی میں، سیکٹر میں، ایریے میں کوئی غریب ہے تو سب اس کی حسب توفیق تھوڑی تھوڑی مدد کریں۔ کسی اور کا سسٹم بھی بریک نہیں ہوگا اور غریب کی مدد بھی ہو جائے گی۔ یا تو آپ کہیں نا کہ یہ حاجی صاحب اور عمرہ کرنے والا جنگل میں ہے تے دور دور تک نہ بندہ تے نہ بندے دا پتر، کوئی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ بھئی آپ آبادی میں رہ رہے ہیں، ایک سوئی جا کر اٹکی ہے عمرے پر اور حج پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پے در پہ حج عمرہ کرو، لگاتار حج عمرہ کرو، بار بار حج عمرہ کرو، تھوڑے تھوڑے عرصے بعد حج عمرہ کرو، اس سے تمہارے گناہ بھی مٹیں گے، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو اس لیے غریب کی مدد بھی جاری رکھیں، اور کسی ایک بندے کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ اسی نے ہی ساری مدد کرنی ہے وغیرہ۔ اچھا جی، معاشرے کے رویوں کی وجہ سے میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم تعلیمات کو دھکا نہیں دے سکتے۔ معاشرے میں الحمدللہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے جو حدیث لکھی پڑوسی کے بارے میں سر آنکھوں پر، اسی پیغمبر کا فرمان ہے کہ پے در پہ حج عمرہ کرو۔ ایک ہی حدیث کو مٹھی پکڑ کر باقی کو ٹھڈے مارنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ پڑوسی کے حقوق سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث آپ نے پڑوسی کی لکھی، کیا یہ دو بندے کہیں ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں یہ دو ہیں تو تیسرا کوئی نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، پڑوسی ہے تو وہ آپ کے سیکٹر کا ہے نا، آپ کے محلے، آپ کی کالونی کا پڑوسی ہے، تو باقی گھروں میں بھوت رہتے ہیں۔ یہ ایک پڑوسی، مثلا الیاس بھٹی، وہ جا رہا ہے جناب کراچی کمپنی ایریے میں سے عمرے پر، تو وہ الیاس بھٹی ہی اس محلے اور ایریے میں رہتا ہے کہ پڑوسی میں اور کوئی پڑوسی نہیں ہے، یا باقی مکانات کے اندر بھوت جن پریت رہتے ہیں۔ اس لیے حاجی صاحب حج پہ جاؤ، عمرہ کرنے والا عمرے پہ جاؤ۔ اگر 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 4 لاکھ کا خرچہ ہو رہا ہے تو 500 1000 غریب پڑوسی کی بھی مدد کرتے جاؤ، باقی پڑوسی بھی آئیں، آگے آؤ، سب 200 400 500 1000 دو، اس غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا اور حاجی اپنی فلائٹ مطابق بھی اڑ جائے گا۔ تو حاجی کو پرواز پکڑنے دو، ان چیزوں سے حاجی کے پاؤں باندھنے کی کوشش مت کرو۔ حاجی حج پہ جا رہا ہے، عمرہ کرنے والا عمرے پہ جا رہا ہے، سبحان اللہ، اس کو جانے دیں۔
تو مدد کرنے والا یہ بھی پڑوسی ہے، کچھ یہ کر دے، کچھ میں کر دوں، کچھ آپ کر دیں گے تو کام چل جائے گا۔ نہیں، ضرور بھی ضرور آپ نے حاجی ہی کو روک کے رہنا ہے، تو میرے جواب میں تو حاجی نہیں روک رہا، وہ تو جا رہا ہے انشاءاللہ 5 تاریخ کے اندر اندر۔